السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں لٹریری ہائٹس مجاہد حسین کے ساتھ۔ میڈیول رومانسز ہمارا آج کا موضوع رہے گا، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم اس کے متعلق اس کا بیک گراؤنڈ، فیچرز، کیٹیگریز اور آخر میں چوسر کی دا پرولوگ ٹو دا کینٹربری ٹیلز ڈسکس کریں گے۔ گائز بہت ہی اہم اور بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو ہونے والی ہے، اس لیے آخر تک میرے ساتھ رہیں، اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ مزید آنے والی اپڈیٹس آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کا موضوع شروع کریں، اگر آپ نے میری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن میں آپ کو اس ویڈیو کا لنک مل جائے گا، ابھی جا کر کے دیکھ لیجئے۔ آج کا موضوع آپ کو اچھے سے سمجھ آئے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پہلے دیکھ لیں۔ چلیے جی، اب شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا موضوع، جو کہ ہے میڈیول رومانسز کو ڈسکس کرنا اور مڈل انگلش ایج کو ایج آف رومانسز ثابت کرنا۔ So guys, the first thing we are going to discuss about this age is its background. As you know, Middle English period 1066 سے 1500 AD تک رینج کرتا ہے، اور اس پیریڈ کا سب سے بڑا ٹریٹ ہے اس کی انونیمٹی۔ انونیمٹی مطلب کہ کافی واکس بغیر نام کے چھپے، اور ان واکس کے سٹرکچر اور تھیمز میں بھی کافی ایسی چیزیں تھیں جو کہ آج تک انڈیفائنڈ ہیں۔ Guys, this is an important point, so remember it. Another thing is about background of romance. جہاں اینگلو سیکسن پوئٹری ریئلسٹک تھی، وہاں رومانسز اسکیپسٹ ہیں۔ اسکیپسٹ سٹائل کی حد تک، مطلب سٹائل میں کافی وہ چیزیں اڈاپٹ کی گئیں جو کہ پچھلی ایج سے مطابقت نہیں رکھتی تھیں، یا یوں کہیں اس کے خلاف تھیں۔ اچھا، رومانس کا لفظی معنی ہے لو سٹوری۔ To the most extent, it is love story. But remember, it is not a hard and fast rule. کہیں کہیں ایسا بھی ممکن ہے کہ سٹوری میں لو ایلیمنٹس نہ ہوں۔ So it is dependent on the situation and circumstances in which story is being written. مثال لیجئے دا الیگزینڈر کی۔ یہ ایک رومانس سٹوری ہے اور اس میں کہیں بھی لو ایلیمنٹس نہیں ہیں۔ سو رومانس میں لو ایلیمنٹس ہو بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی ہو سکتے۔ اس کے بعد یہ کہ رومانس کو پروز میں بھی لکھا جا سکتا ہے اور ورس میں بھی لکھا جا سکتا ہے۔ اور رومانس کے بیک گراؤنڈ اور ڈیفینیشن کو لے کر آخری بات یہ کہ رومانس میں پرائمری ایمفیسس ہیرو کے کریکٹر پہ ہوتا ہے، مطلب اس کی پرسنالٹی آئیڈیل ہے یا کہ نہیں۔ ان ساری چیزوں پہ رومانس میں فوکس کیا جاتا ہے۔ رومانس مطلب اس سٹوری آف لٹریچر یا اس سٹائل آف لٹریچر میں ان ساری چیزوں پہ فوکس کیا جاتا ہے۔ اینی ہاؤ، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ژانرا آف رومانس کو لے کر بنیادی سمجھی جاتی ہیں۔ ان کو کنسیڈر کیجئے گا، اور اب انہی کی بنیاد پہ ہم رومانس کے فیچرز کو ڈسکس کریں گے۔ پہلا فیچر یہ کہ اس میں نائٹس کے ایڈونچرز پہ بات کی جاتی ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم ویڈیو کے آخر میں چوسر کی دا پرولوگ ٹو دا کینٹربری ٹیل سے ایک ایگزامپل لیں گے اور اس بات کو ڈیٹیل سے سمجھیں گے۔ سو فار دا مومنٹ یو جسٹ نیڈ ٹو ریممبر دیٹ ان رومانسز دیر از اے فوکس آن ایڈونچرز آف نائٹس۔ دوسری بات یہ کہ ان ایڈونچرس سٹوریز میں ایک قسم کا امیجنری نیریٹو بلڈ کیا جاتا ہے، جیسے دیوی دیوتاؤں کی کہانیاں اور پریوں کی کہانیاں۔ Another thing which is rather more important، وہ یہ کہ رومانسز کو سٹارٹ میں ورس میں ہی لکھا جاتا تھا، جسے بعد ازاں پروز فارم میں لکھا جانے لگا۔ سو اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ رومانس کی سپیریئر فارم کون سی ہے، تو آپ بلا جھجک یہ کہہ سکتے ہو کہ سپیریئر فارم آف رومانس از ان ورس۔ ایک اور بات جو رومانس کو لے کر جاننا ضروری ہے، وہ یہ کہ اس کے سٹرکچر میں یونٹی آف ایکشن فالو نہیں کی جاتی۔ You know 3 unities of Aristotle. One of them is action. So اس میں ایکشن کو فالو نہیں کیا جاتا، اور ارسطوٹل نے جو باتیں ہیرو کے متعلق کہی تھیں ان کو بھی فالو نہیں کیا جاتا۔ And now the last thing about features of romances، وہ یہ ہے کہ رومانسز کو سٹارٹ میں فرینچ لینگویج میں لکھا جاتا تھا، اور جب انگلش نے فرینچ کو ریپلیس کیا تو اسے انگلش میں لکھا جانے لگا۔
اور یہی وجہ ہے کہ موسٹ آف دا انگلش رومانسز 14th سینچری کے لائف اور کریکٹرز کو پورٹرے کرتے ہیں اور ان کو کرٹیسائز کرتے ہیں. اور اس ضمن میں لیمن کی پوئم بریوٹ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے. یو مسٹ ریمبر اٹ. سو ور دا فیچرز آف genre of romance. Let us move towards categories of this genre. Let me recall you کہ ہم نے ثابت یہ کرنا ہے کہ مڈل انگلش پیریڈ ایج آف رومانس ہے، اور اب جو چیز ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہماری اس تھیسس کو اور سٹرینگدن کر دے گی. So there are 4 basic categories of romances are there. پہلی میٹر آف فرانس، دوسری میٹر آف روم، تیسری میٹر آف برٹن اور چوتھی میٹر آف انگلینڈ. لفظ میٹر کا مطلب ہے کلاس آف، یعنی کلاس اور گروپ آف فرانس، کلاس اور گروپ آف روم، کلاس اور گروپ آف برٹن اور کلاس اور گروپ آف انگلینڈ. پہلی کیٹیگری میں جون سے رومانسز لکھے گئے وہ آپ کے سامنے ہیں. دی ساؤڈن آف بیبلین، سر فریمرس، اوٹیول اینڈ سو آن. And for the second category of Rome, there are King Alexander, Fragment of Alexander A, Fragment of Alexander B, and Siege of Thebes. Thebes was a city in Greek. And for the third category of Britain, جو romances لکھے گئے ان میں Arthur and Merlin, Sir Gawain and the Green Knight. And guys, this is very important kind of romance. جب بھی کہیں رومانس کی بات آتی ہے اس ژانرا کی ضرور بات آتی ہے. سو ریممبر اٹ. اسی طرح اور بھی ہیں جیسا کہ یوین اینڈ گوین، لینسیلوٹ آف دا لائک، موتی آتھر اینڈ 2 others. اینڈ فار دا لاسٹ کیٹیگری آف رومانس دیٹ از میٹر آف انگلینڈ وی ہیو ہیولاک دا ڈین، کنگ ہارن، گائے آف واروک، بیوس آف ہیمپٹن اینڈ رچرڈ کوئر ڈی لائن. And now we are going to relate all these things in light of an example. And this example is from the groundbreaking piece of art, I mean prologue to the Canterbury Tales of Geoffrey Chaucer. You know, it is about the 14th century and a marvelous kind of piece of poetry in terms of everything: structure, theme, function, characters and everything. چونکہ جوفری چوسر مڈل انگلش پیریڈ کا آئیکن سمجھا جاتا ہے اور جوفری چوسر کی پوری لائف کی آئیکن سمجھی جاتی ہے اس کی یہ بک دا پرولاگ ٹو دی کینٹربری ٹیلز، اس لیے ہم اس بک میں سے چند لائنز اٹھائیں گے اور اس سے ہمارے لیے 2 چیزوں کو سمجھنا بہت ہی آسان ہو جائے گا. ایک اس لو ٹریڈیشن کو جو رومانسز کا آئیکن اور ایسنس سمجھا جاتا ہے، یعنی جہاں بھی رومانسز کی بات آئے گی لو ٹریڈیشن کی بات آئے گی. سو ہم اس چیز کو یہاں سے سمجھیں گے. اور جو دوسری چیز ہم سمجھیں گے وہ ہے نائٹ ہوڈ، وہ نائٹ ہوڈ جسے رومانسز میں پورٹرے کیا جاتا ہے. سو لک ایٹ دس لائن: اے نائٹ دیئر واز اینڈ دیٹ اے worthy man that fro the time that he first began to riden out he loved chivalry, truth and honor, freedom and courtesy. So guys, this is what I want to make you people about clear. یہ لائنز پرولاگ سے لی گئی ہیں اور اس کی چوتھی لائن میں جو 4 ٹریٹس دیے گئے ہیں یہ ہے وہ نائٹ ہوڈ جو رومانسز میں پورٹرے کی جاتی ہے. ٹروتھ، آنر، فریڈم اینڈ courtesy. They are the 4 basic traits of a knight, or you may call the knighthood. اور تیسری لائن کا آخری لفظ ہے chivalry اور اسی کے ساتھ دیا گیا ہے ایک ایڈجیکٹو loved. آپ اگر دونوں کو ملائیں تو بنتا ہے loved chivalry اور chivalric love. یہ ہے وہ کوٹلی لو ٹریڈیشن جس پہ رومانسز میں بات کی جاتی ہے. This is all about romances, or more specifically this is all about medieval romances. If I can sum up, آج ہم نے انگلش لٹریچر کا مڈل انگلش پیریڈ موضوع بنایا، اس کے ژانرا آف رومانس کو ٹارگٹ کیا. تھیسس یہ تھا کہ ہم نے اینگلو نارمن پیریڈ یا مڈل انگلش پیریڈ کو ایج آف رومانس ثابت کرنا ہے. ٹو اسٹرینگدن آر کیس
ہم نے اس جانرا کا بیک گراؤنڈ ڈسکس کیا، ہم نے اس کے فیچرز کو ڈیٹیل سے دیکھا، علاوہ ازیں ہم نے اس کی کیٹیگریز پہ بات کی۔ آخر میں ہم نے ان ساری چیزوں کو چوسر کے پرولاگ سے لی گئی چند لائنز پہ اپلائی کیا، اور اب ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ مڈل انگلش پیریڈ یا کہ اینگلو نارمن پیریڈ ایج آف رومانس ہی ہے، یعنی اس ایج میں جس ژانرا کو سب سے زیادہ لکھا گیا اور جو ژانرا سب سے زیادہ مشہور ہوا وہ رومانس ہی تھا۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا موضوع اپنے اختتام کو پہنچا۔ اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ We'll see you with a new topic. Thanks for watching.